بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہیں جو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، وہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ میری نیند صبح اس وقت کھلی جبکہ سورج نکل چکا تھا۔ اب وہ ہمارے سامنے ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا میں تیمم کر لوں اور جلدی سے نماز پڑھ لوں؟ یعنی سورج نکلنے کے، وہ نکل چکا تھا، نکلنے کے قریب بالکل نکلنے ہی والا تھا، یا کہہ دیے ان کے حساب سے، اور یہ ہے کہ میں غسل کروں پھر نماز پڑھوں، یعنی گویا کہ 2-4 سیکنڈ ہی باقی ہیں ان کے حساب سے۔ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جب آپ کو نہانا ضروری تھا تو آپ کو پہلے نہا لینا چاہیے، اور اس کے بعد طہارت جب مکمل ہو جائے تب نماز پڑھنا چاہیے۔ تقریباً یہ سوال پچھلی بار بھی آ چکا تھا، لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ ایسے حالات لوگوں کے پاس پیش آتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی سوتے رہتا ہے، اس کو نہانے کی ضرورت ہے، نہیں جاگ پاتا ہے۔ اب جب نیند کھلتی ہے تو اس کے پاس وقت کی کمی بہت زیادہ رہتی ہے۔ اگر وہ نہانے گیا اور نہا کے نکلا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی فجر کی نماز مثال کے طور پر ہے، سورج نکل جائے گا۔ اور اگر تیمم کر کے پڑھ لے تو شاید 2 رکعت پڑھنے بھر کا وقت اس کے پاس بچا ہوا۔ ایسی صورت میں سے کیا کرنا چاہیے، جیسے ہمارے اس بھائی کے سوال کے اندر پوچھا گیا ہے؟ تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے چونکہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کو باوضو ہونا چاہیے، اور باوضو ہونے سے پہلے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جانے کہ کیا آپ کو غسل بھی کرنا ضروری ہے۔ تو غسل کرنا ضروری ہو تو غسل کرنا چاہیے، اور غسل کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ شرعی غسل کے اندر پہلے صفائی کے بعد وضو کرنے ہی کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈالو، داہنے طرف پانی ڈالو، بائیں طرف پانی ڈالو، اس طرح سے نہاؤ، یہ تکمیل وضو، غسل اور وضو دونوں ہو جاتا ہے۔ اور یا تو پھر آپ نکلنے کے بعد، غسل سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر لیں، اس کے بعد پھر جا کر کے نماز پڑھیں۔ آپ کی موجودہ صورتحال میں آپ کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ کو وہاں پر غسل کرنا ہی ضروری ہے۔ تیمم کی بات جو آپ نے کہی، تیمم تو وہاں ہوتی ہے جب آدمی کے پاس پانی نہ پایا جاتا۔ پانی نہیں پایا جاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے یہی ہے کہ تیمم کرے گا، اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ آپ کے مسئلے میں ایک بات اور بھی آتی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جاگا اور اس کے بعد وقت اتنا زیادہ نہیں تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لھا الا ذلک، کہ جو آدمی کسی نماز کے وقت میں پڑھنے سے پہلے سو گیا اور سویا ہوا تھا ہی، وقت ختم ہو رہا ہے، ختم ہو گیا، یا کہ وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس نماز کے وقت میں اسے غفلت طاری ہوئی اور نماز کا وقت نکل گیا اور نہیں پڑھ سکا، ان دونوں کے لیے حدیث میں فرمایا گیا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب اسے یاد آئے، یعنی غفل آدمی کو یا سونے والا جب جاگ جائے تبھی اس کو یاد آئے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی اور نماز کا وقت نکل گیا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جب یاد کرے، جب سمجھ پائے کہ نماز پڑھنا ہے تو اسے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ حدیث میں ایک بات بتائی گئی، لا کفارۃ لھا الا ذلک، اس کے اس تاخیر کا کفارہ یہی ہے کہ جاگنے کے بعد یا یاد آنے کے بعد فوری طور پر اسے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً سوئے ہوئے انسان کی گرفت نہیں کرتے کہ تم سوئے ہوئے تو تم نے نماز نہیں پڑھی، یا کہ تم بھول گئے تھے، بھولنے کا بھی اللہ کے یہاں کفارہ، یہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جب آدمی جاگ جائے یا کسی کو بے ہوشی طاری ہو جائے، یا کوئی انسان کا بچہ بالغ ہی نہ ہو، تو ان سب کے اوپر جب حد تکلیف لگتی ہے کہ ان کو ذمہ داری جس وقت ان کے اوپر نافذ ہوتی ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہے، یا سونے کے بعد جاگ جائے تو اس وقت ہے، یا کہ بھول گیا جب یاد ہے اس وقت ہے، تو آپ نے کہا لا کفارۃ لھا الا ذلک، اس کے اس تاخیر کا کفارہ یہی ہے کہ اسے وہ نماز پڑھ لینا چاہیے۔ تو گویا کہ سوئے ہوئے انسان کا یا کہ غفلت میں پڑ جانے والے انسان کا وقت وہی ہوتا ہے جس وقت کی نماز، وقت کی شروعات جب وہ اس کو یاد کر لے۔ ایسی صورت میں
آپ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس وضو نہیں تھا، یا یہ کہیے کہ آپ طاہر نہیں تھے، غسل کرنا ضروری تھا، تو آپ کو طہارت حاصل کرنا یعنی غسل کرنا اور اس کے بعد پھر وضو کرنا، یہ نماز سے پہلے کی دو شرطیں آپ کے ساتھ ناقص تھیں، ان کو پورا کرنے کے بعد ہی نماز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے یعنی وضو نہانے کے اور وضو کرنے کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ کو نہانا ضروری ہے تو نہا لینا چاہیے، وضو کرنا ضروری ہے تو وضو کر لینا چاہیے، اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ کا وضو باقی ہے تو آپ اس وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وضو کر کے ہی نماز پڑھیے۔ لہذا اسی صورت میں آپ کے لیے پہلے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد نماز پڑھیے۔ تیمم کی بات جہاں تک آپ نے جو ذکر کی ہے تو قرآن مجید کی آیت میں آیا ہوا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ جس آیت میں وضو کا طریقہ بتایا گیا قرآن مجید میں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو، تو تم اس کے بعد اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، پیروں کو دھو، سر پہ مسح کرو، پیروں کو دھو، اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں کوئی پانی نہیں ملتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، پاک مٹی پر تیمم کر لو۔ تو آپ کے لیے تیمم کی گنجائش اسی وقت ہے جب پانی نہ ہو۔ جب پانی آپ کے پاس ہے تو آپ کو پہلے نہانا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے۔ ظاہر بات ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت سورج کے نکلتے ہی اس کے 2-3 منٹ پہلے ہی تیمم کر کے نماز بھی شروع کر دیں۔ اگر آپ کی نماز سورج کے نکلنے سے پہلے 1-2 رکعت ہو جاتی ہے تو آپ کی نماز صحیح وقت میں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سورج ٹھیک نکلتے وقت آپ کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، پھر تو اس کے بعد ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کو ایسا ہو گیا، اگر ایسا کبھی ہو جاتا تو ایسا انسانوں کو ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کی عادت ہو گئی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو عادت مٹانے کی ضرورت ہے۔ کسی کو لگائیے جو آپ کو جگا دے، یا آپ اپنے جاگنے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں ان کا استعمال کیجیے، جس سے آپ کی نیت وقت پر کھل جایا کرے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اقامت نماز کہتے وقت، یعنی جب ہم نماز کھڑی ہونے سے پہلے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جس میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ وغیرہ کہی جاتی ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اقامت نماز کہنے کے وقت کیا دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈالنا چاہیے، یا کہ ہاتھ کو سینے پہ باندھ کر کے اقامت کہنا چاہیے؟ جیسے کہ نمازی ہاتھ سینے پر باندھے رہتا ہے، اس طرح سے ہاتھ باندھ کر کے کہنا اقامت کہیے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے کہنا چاہیے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، کچھ کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں اور کچھ کو دیکھا سینے پہ ہاتھ باندھ کر کے اقامت کہتے ہیں، اور کچھ ہاتھ چھوڑے بھی اقامت کہتے ہیں۔ تو ان میں سے پوچھنے کیا صحیح ہے، اور کیا ان کے کاموں کی کوئی دلیل بھی پائی جاتی ہے؟ تو جواب میں ہم کہیں گے کہ بھائی دیکھیے، نمازوں کا یا عبادتوں کا یا کہ جو بھی عبادتیں ہیں ان سب یا ان سے متعلق جو چیزیں ہیں، جیسے نماز ایک عبادت ہے، اس سے متعلق ایک چیز طہارت حاصل کرنا بھی ہے، وضو کرنا بھی ہے، اس سے متعلق ایک چیز آدمی کو قبلہ رخ ہونا ہے، اس سے متعلق ایک چیز آدمی کو طاہر جگہ پہ نماز پڑھنا ہے، اس سے متعلق ایک چیز یہ ہے کہ کپڑے پاک و صاف ہونے چاہیے، انہی میں سے ایک متعلق یہ ہے کہ اس کو نماز سے پہلے اقامت بھی کہنا چاہیے۔ تو یہ سب عبادتیں یا عبادتوں سے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب میں آدمی کا اپنے طور سے کچھ ایجاد کر لینا درست نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل و فعل میں وہ چیز پائی جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے وہ عمل کیا ہے اور آپ نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا ہے، تو وہ سب کام مشروع ہے اور کرنا چاہیے۔ اب رہی بات اذان کہنے کی، تو اذان کے بارے میں ابو جحیفہ سوائی کہتے ہیں، ابو جحیفہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ابو جحیفہ کا نام وہب ہے۔ تو ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا، ان کے اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، ان کے باپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ مقام ابتح میں تھے، ابتح جگہ کا نام ہے، اور آپ ایک لال خیمے، جو خیمہ آپ نے نصب کیا تھا، اس کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ اس کے بعد بلال نکلے، یہ کہہ رہے ہیں بلال نکلے،
فاستدار فی اذانہ، تو اذان دینے لگے تو اپنے اذان میں وہ ایسے گھومے بھی اور دونوں وجعل اصبعیہ فی اذنیہ، اور اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا۔ ویسے بھی جس حدیث میں اذان کی مشروعیت کا تذکرہ آیا ہوا ہے اور جس صحابی نے دیکھا خواب میں اور آ کے بتایا، اس میں ایک جگہ تذکرہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس آدمی کو جس کو دیکھا، جس فرشتے کے ذریعے سے ان کو خواب نظر آیا تھا کہ اذان ایسے دی جائے پھر نماز کے لیے بلایا جائے، کرے وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈالے ہوئے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین اذان کے وقت کان میں انگلی ڈالنے کا تذکرہ آیا ہے، حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اذان کے ساتھ تو کان ڈالنے میں انگلی ڈالنے کا ذکر ہے، لیکن اقامت کے ساتھ ہے کان میں انگلی ڈالنے کا تذکرہ حدیثوں میں نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ خود بھی اپنے مؤذنین کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے، ورنہ جس طرح سے اذان میں وہ ڈالے تھے کہ اقامت بھی کہتے ڈال لیں۔ ویسے یہ بات بھی بتائی گئی کہ اذان کے وقت کان میں انگلی ڈالنے سے آدمی کی آواز تیز ہوتی ہے، جس کو خود بھی برداشت کرتا ہے اور دوسروں تک تیز آواز میں پہنچا لیتا ہے، لیکن اقامت میں اتنے زور کے آواز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ چیز اس کی مشروعیت نہیں ہے۔ اب آپ نے جو دیکھا کہ کچھ لوگ انگلی ڈالے رہتے ہیں یا سینے پر ہاتھ باندھے رہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ نہ تو یہ نماز ہے جس میں ہاتھ باندھا جائے، نہ یہ اذان ہے جس میں کانوں میں انگلی ڈالی جائے، اقامت ہے، یہ نماز کے لیے تکبیر کہی جا رہی ہے۔ تو تکبیر میں آپ نے جو دیکھا یہ نہیں، صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی دلیل نہیں پائی جاتی کچھ۔ تو جب کوئی بھی عبادت بلا دلیل کے نہیں کی جاتی ہے، کوئی بھی عبادت بغیر دلیل سے ثابت ہوئے نہیں کی جاتی ہے، یہ عبادت اپنی ایجاد نہیں ہونی چاہیے۔ جو عبادتیں کھلی ہوئی ہیں، تسبیح و تحلیل ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن، وہ آپ جتنا چاہیے کیجیے اور جس طرح سے چاہیے پڑھیے، زور کی آواز میں پڑھیے، گنجائش ہو دھیرے پڑھیے، حدر کی تعطیل میں کیجیے یا ترتیل میں پڑھیے، ذکر و اذکار میں جو بھی اختیار کریں، ذکر و اذکار میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ جو چاہیں کریں، جو دعائیں صبح و شام کی سب پڑھیں، لیکن جو باتیں مخصوص انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں اور جن کا جو طریقہ ہے اور صحابہ کرام اس کو اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ خاتون ہیں جن کا تذکرہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں کافی دنوں سے بیمار ہوں اور میں چارپائی ہی پر رہتی ہوں، چارپائی پر بھی میرے لیے حرکت کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، میں کر نہیں پاتی ہوں، مجھے یہ چاہیے کہ میں نماز میں یا روزے کی حالت میں سب کیسے ادا کروں؟ کبھی میں ایسا کرتی ہوں کہ پورے ایک مہینہ نماز نہیں پڑھتی ہوں اور کبھی مہینے کا روزہ نہیں رکھتی ہوں اور بعد میں رکھتی ہوں، تو اس طرح سے یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ لیتی ہوں، ایک دن رکھتی ہوں، یہ بھی تذکرہ کیا انہوں نے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، ایک دن چھوڑو رمضان میں، ایک دن رکھو رمضان میں، ایسا نہیں کرو، پورا مہینہ کا اکٹھا رکھو، اگر رکھ سکتی ہو، نہیں رکھ سکتی تو نہیں رکھو۔ تو پوچھنا چاہتی ہیں کہ میں یہ سب کیا کروں؟ کہہ رہے ہیں روزہ نہیں رکھو اس حالت میں، ایسے نہیں رکھا کرو، یا روزے نہیں چھوڑو پھر دوسرے مہینے میں رکھو۔ تو جواباً یہ ہے کہ نماز کی جہاں تک بات ہے آپ کی کہ آپ چارپائی پہ حرکت نہیں کر پاتی اور آپ کو نماز پڑھنا اور آپ پورا مہینہ نماز چھوڑ دیتی ہیں، تو نماز تو آپ کو ادا کرنا چاہیے جس بھی انداز سے آپ کو ہو سکتا ہے، جس بھی انداز سے، یعنی بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، سو کر کے، جیسے بھی ہو، کروٹ پہ ہو، سیدھے ہو، نماز پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اپنے تقوی کے لیے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جتنا تمہارے اندر مقدور میں ہے، جتنا تمہارے پاس طاقت ہے اس حد تک ڈرو۔ اگر اتنا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے، بیٹھ کے پڑھنے کی، بیٹھ کے پڑھو، لیکن پڑھو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا ایک کام یہ بھی کہ آپ نماز پڑھو اس کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے ایک بیان میں، آپ کہتے ہیں ایک مریض کے بارے میں، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر تم کھڑے بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو تمہیں اپنے پہلو پر نماز پڑھنا چاہیے۔
اس کے بعد بھی ایک پوزیشن میں بتائی فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، اگر تم اپنے پہلو پر رہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو سیدھے سے لیٹ جاؤ اور اس طرح سے بھی نماز پڑھو۔ تو حالت نماز تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بل پوری طرح سے لیٹ کر، اس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے آپ نے بتایا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دیا بھی کرو۔ لہذا آپ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہینے چھوڑ دو پھر ایک مہینے پڑھو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز کے لیے جو بھی پوزیشن آپ کے پاس بنتی ہے صحیح ڈھنگ سے کرنے کی، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر اعتبار سے اس میں کرنے کی گنجائش ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ بات بتا دوں، اگر پہلو کے بل پڑھنا ہے تو بھی پہلو داہنے کی طرف لیٹنا چاہیے اور قبلہ کی طرف متوجہ چہرہ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلو کے بل کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ نہیں بائیں پیر سے لیٹ جاؤ اور چہرہ بجائے قبلہ کے اس طرف پڑتا ہو، قبلہ اس طرف پڑتا تو چہرہ بھی اس طرف کر لو، نہیں۔ پہلو کے بل نماز پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پہلو کے بل رکھیے اور چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، داہنی طرف پہلو رکھنا چاہیے۔ تو نماز پڑھنے کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے، لیکن یہ بات کہ آپ نے مہینے بھر نماز چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر جب مہینے کے بعد نماز پڑھی تو یہ چیز گنجائش نہیں۔ یہ نماز مہینے بھر کی اسی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں جب آپ کے پاس عقل نہیں رہی، تو نیند کوما میں آ گئے ہوں، کہہ لیجیے بے ہوشی طاری ہو گئی مہینے بھر، تب تو گنجائش ہے۔ آپ کے سوال، آپ کے مسائل کے اور بھی باقی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں آپ کے ساتھ پیش کریں گے، اور جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ دوسری مجلس میں ہم جب رہیں گے تو اس میں ان کی اور مزید تفصیل پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ بھی خیر و فرمائے اور ان کو عافیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔